حضرت ذوالنون مصری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے حوالے سے لکھا اور اشارہ اس طرف ہے کہ ان کا طرز تبلیغ کیا ہوا کرتا۔ کہا وہ دریائے دجلہ میں غالباً ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، سامنے سے کشتی آ رہی تھی جس میں لوگ خوب گانا بجانا، ڈانس ناچ، ایک ادم دھما چوکڑی مچائے ہوئے تو اللہ و لائب میں مبتل۔ جب دور سے ان کے مریدوں نے دیکھا تو کہا شیخ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، کشتی ان کی ڈوب جائے یا تباہ اور برباد ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا کیا، بڑی عجیب دعا کی، اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر، یہ صوفیہ کا طرز تبلیغ ملاحظہ فرمائے، ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالی جیسے یہ دنیا میں خوشی منا رہے ہیں اسی طرح آخرت میں ایسی خوشی عطا فرما۔ مرید تو سارے برگشتہ ہوگا کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے، تو سوچ رہے تو بے ادب قسم کے لوگ ہیں، تو ڈوب جائیں، مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، یہ کہا۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ اس زمانے میں مشائخ مریدوں کے فرما بردار نہیں ہوا کرتے۔ آج کل صوفی اور مشائخ مریدوں کے فرما بردار ہیں، مریدوں کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے، اگرچہ ان کے شیخ کہلاتے ہیں لیکن انہیں برجستہ یہ دعا کر، مرید جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو گئے، مگر جو معاملات ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھنے والے لوگ۔ چلتی رہی کشتی، یہ ادھر جا رہے ہیں، وہ کشتی سامنے سے آ رہی، جیسے ہی کشتی قریب پہنچی حضرت ذوالنون مصری کو جب دیکھا کشتی میں بیٹھنے والے، یہ سارے لوگ کشتی برابر لگا کر اس کشتی میں آ گئے، اور آنے کے بعد حضرت ذوالنون مصری کا ہاتھ پکڑ کر سب نے توبہ کر لی، سب نے اپنے اللہ و لائب سے توبہ کی اور سچے پکے مسلمان ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا ان کا طرز عمل کیسا ہوتا، کس طریقے سے لوگوں کو راہ ہدایت تک لاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے حوالے سے لکھا اور اشارہ اس طرف ہے کہ ان کا طرز تبلیغ کیا ہوا کرتا۔ کہا وہ دریائے دجلہ میں غالباً ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، سامنے سے کشتی آ رہی تھی جس میں لوگ خوب گانا بجانا، ڈانس ناچ، ایک ادم دھما چوکڑی مچائے ہوئے تو اللہ و لائب میں مبتل۔ جب دور سے ان کے مریدوں نے دیکھا تو کہا شیخ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، کشتی ان کی ڈوب جائے یا تباہ اور برباد ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا کیا، بڑی عجیب دعا کی، اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر، یہ صوفیہ کا طرز تبلیغ ملاحظہ فرمائے، ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالی جیسے یہ دنیا میں خوشی منا رہے ہیں اسی طرح آخرت میں ایسی خوشی عطا فرما۔ مرید تو سارے برگشتہ ہوگا کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے، تو سوچ رہے تو بے ادب قسم کے